بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، جب کشمیر کے حالات سنگین ہوئے تو بعض احباب آرٹیکل 370 اور آرٹیکل 35A کے بارے میں پوچھنے لگے۔ افسوس تو اس وقت ہوا کہ نعرہ تو ہم کشمیر بنے گا پاکستان کا لگاتے ہیں، مگر ہمیں کشمیر کی ہسٹری اور کشمیر میں مجاہدین کی جدوجہد اور کشمیریوں کی بقا اور اس کی تاریخ کا علم نہیں۔ تو میں اسی متعلق آج آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں۔ مسئلہ کشمیر ہے کیا، آرٹیکل 370 اور آرٹیکل 35A کیا چیز ہے، اور سب سے بڑھ کر وہ الحاق کیا ہے جو کشمیر کے راجہ ہری سنگھ نے بھارت کے ساتھ کیا، جس کے نتیجے میں بھارتی فوج کشمیر میں داخل ہوئی اور آج قابض بن چکی ہے۔ تو مختصراً بہت سی کشمیر کی ہسٹری کی بکس میں بہت سے لمبے چوڑے مضامین دیکھنے کو ملے۔ میں مختصراً آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا۔ 14 and 15 اگست 1947 جب انڈیا اور پاکستان مارز وجود میں آئے، اس وقت کشمیر ایک خود مختار شاہی ریاست تھی اور کشمیر کے پاس انڈیا یا پاکستان میں سے کسی ایک ملک کے ساتھ الحاق کرنے کا آپشن موجود تھا۔ کشمیر میں اکثریت مسلمان تھی، جبکہ وہاں کا حکمران ہندو تھا جو راجہ ہری سنگھ تھا۔ پاکستان اپنی طرف سے پورا زور لگا رہا تھا کہ کشمیر خود کو پاکستان میں ضم کر دے یا کم سے کم پاکستان کے ساتھ الحاق کر دے۔ دوسری طرف بھارت اپنی جگہ انہی کوششوں میں سرگرم تھا، جبکہ کشمیری عوام جن کی اکثریت مسلمانوں پر مشتمل تھی وہ پاکستان کے ساتھ نہ صحیح لیکن بھارت کے ساتھ الحاق پر بالکل بھی تیار نہیں تھے۔ کہانی تب مشکوک ہوئی جب کشمیری عوام نے راجہ ہری سنگھ کا جھکاؤ بھارت کی طرف جھکتا ہوا دیکھا اور کشمیری مسلم اکثریت میں بغاوت نے سر اٹھا لیا۔ مسلمان اکثریت نے راجہ ہری سنگھ کے سامنے اپنے مطالبات پیش کرتے ہوئے کہا کہ چونکہ ہندوستان کا بٹوارا مذہب اور دو قومی نظریے کی بنیاد پر ہوا ہے، تو اگر الحاق ہی کرنا ہے تو پاکستان سے کرو، کیونکہ کشمیر میں اکثریت مسلمانوں کی ہے۔ راجہ ہری سنگھ چونکہ ہندو تھا، اس لیے وہ پاکستان کے ساتھ الحاق کے سخت خلاف تھا، لیکن ساتھ ہی ساتھ اسے اپنا اقتدار بھی عزیز تھا، اس لیے اسے اپنا اقتدار سنبھالنے کی وجہ سے وہی ملک عزیز تھا جو اس کی اقتدار کی تاحیات ضمانت دیتا۔ اور ایسی صورتحال میں ظاہری سی بات ہے ایک ہندو کے لیے ہندو ہی بہتر انتخاب ہو سکتا تھا۔ معزز سامعین، پھر قبائلی حملہ کیسے ہوا یہ بھی مختصراً عرض کرنا چاہوں گا۔ 22 اکتوبر 1947 راجہ ہری سنگھ کا جھکاؤ بھارت کی طرف دیکھ کر کشمیری مسلم اکثریت نے قبائلی جنگجوؤں کو اپنا دکھڑا سنایا اور مدد کی اپیل کی، جس کے نتیجے میں 20,000 سے زائد قبائل جنگجو کشمیر میں داخل ہو گئے۔ چونکہ کشمیری مسلم اکثریت پاکستان کے ساتھ الحاق پر راضی تھی، وہ راجہ ہری سنگھ کو پاکستان کے ساتھ الحاق پر کسی بھی طرح راضی کرنا چاہتے تھے۔ اس لیے اس کار خیر میں میرے خیال میں اس وقت کی حکومت پاکستان نے، گورنمنٹ آف دی پاکستان نے بھی یقیناً اپنا حصہ ضرور ڈالا ہوگا، اور یہی راجہ ہری سنگھ کے بھارت سے الحاق کی وجہ بنی۔ ادھر قبائلی جنگجو کشمیر میں داخل ہوئے، ادھر راجہ ہری سنگھ اقتدار سے ہاتھ دھونے کے ڈر سے مدد کے لیے بھارت چلا گیا، لیکن بھارت نے مدد کے بدلے الحاق کی شرط رکھ دی، جسے راجہ ہری سنگھ نے فوراً قبول کر لیا۔ اس کے سامنے صرف ایک ہی چوائس تھی، قبول کرتا تو پھر ہی اس کا اقتدار باقی رہ سکتا تھا، لیکن راجہ ہری سنگھ حاضر دماغ تھا۔ اس نے الحاق ایسا کیا کہ انڈیا کے ہاتھ بھی کچھ نہ آیا۔ راجہ ہری سنگھ نے بھارت کے ساتھ جس الحاق پر دستخط کیے تھے، اس کی تمام
6 सिक्के मैं आपके गोश गुजार करना चाहूँगा। नंबर 1, भारत का रियासत कश्मीर में इख्तियार इस दस्तावेज में दर्ज सिक्कों के मुताबिक होगा, जो दस्तावेज आगे उसने जिक्र की थी। नंबर 2, भारतीय पार्लियामेंट को कश्मीर में सिर्फ उन मामलात में कानून साजी का इख्तियार होगा जो 1935 एक्ट के शेड्यूल में दर्ज है। नंबर 3, 1935 एक्ट में या भारत आज़ादी एक्ट 1947 में किसी तरमीम के जरिए इस इल्हाक में दर्ज शराइत में रद्दोबदल नहीं कर सकता। नंबर 4, भारतीय पार्लियामेंट कोई ऐसा कानून नहीं बना सकती जिसके जरिए जम्मू और कश्मीर में जबरन जमीन का हुसूल किया जाए, और अगर भारत को अपने काम के लिए जमीन की जरूरत पड़ी तो वो जमीन रियासत कश्मीर उनको हासिल करके देगी, इन शराइत पर जो बाहमी तौर पर तय की जाएंगी। नंबर 5, इस मायदे की कोई शिक मुझे इसका पाबंद नहीं करती, मतलब हरी सिंह को पाबंद नहीं करती कि मैं भारत के आइंदा बनने वाले आइन को मंजूर करूं, और ना ही मुस्तकबिल के आइन को कबूल करने या ना करने के मेरे इख्तियार पर कोई पाबंदी आयद होती है। नंबर 6, इस माहिदे में कोई बात ऐसी नहीं है जो इस रियासत में और उसके ऊपर मेरी खुद मुख्तारी को मुतासर करे, सिवाय इसके जैसा कि इस दस्तावेज में बयान कर दिया गया है। रियासत कश्मीर पर मेरे इख्तियार, इक़्तिदार और इस्तिहकाक जो मुझे बहैसियत हुक्मरान रियासत हासिल हैं कम नहीं होंगे, न ही इन कवानीन की तनकीद जो इस वक्त नाफिजुल अमल है। माज़ी सामीन, ये है वो मजबूत इल्हाक जो राजा हरि सिंह ने भारत के साथ किया, जिसके नतीजे में भारत ने कश्मीर में अपनी फौज दाखिल की और पाक भारत पहली जंग का आगाज हो गया। जंग की सूरत हाल खतरनाक हद में दाखिल हो चुकी थी। फिर अक़वाम मुत्तहिदा ने जंग बंदी करवाई। तब तक पाकिस्तान ने कश्मीर का 38% हिस्सा फतह कर लिया था, जो आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के पास है। अंदाजा करें, पाकिस्तान ने इस वक्त अपने से 2 बराबर मुल्क भारत से जंग लड़कर कश्मीर का 38% हिस्सा अपने नाम किया, जब पाकिस्तान की उम्र सिर्फ और सिर्फ 2 महीने 10 दिन थी। माज़ी सामीन, आज की सूरत हाल ये है कि भारत राजा हरि सिंह के साथ किए हुए तमाम इल्हाक की धज्जियां उड़ाकर वहां पर काबिज हो चुका है। आर्टिकल 370 के जानने से पहले मैं आपको 2-1 बातें अर्ज करना चाहूंगा कि इसके लिए 1949 में हमें जाना पड़ेगा। 1949 में भारत के कश्मीर के साथ इल्हाक के बाद जब भारतीय आइन बना तो उस वक्त कश्मीर की हैसियत का मसला खड़ा हो गया। भारत ने इस मसले का हल ये निकाला कि कश्मीर की हैसियत को आइन के इस हिस्से में डाल दिया जाए जो आर्जी, इंतकाल और खुसूसी मामलात से मुतालिक है। इसके लिए भारतीय आइन में एक नया आर्टिकल शामिल किया गया जिसका नंबर 370 है। नंबर 1 तो ये बात थी कि इस आर्टिकल 370 के मुताबिक भारत के आइन में जो कुछ भी लिखा हो रियासत कश्मीर के ज़िम्मन में पार्लियामेंट को कानून साजी का हक सिर्फ इन मामलात तक हदूद है जो कश्मीरी हुकूमत के मशवरे से सदर जमहूरिया पाकिस्तान, सदर जमहूरिया वहाँ के तय करेंगे। नंबर 2, जो दस्तावेज इल्हाक से मुताबिकत रखते हैं उनका तायुन भी सदर ही करेंगे और भारतीय आइन के कौन से हिस्से कश्मीर में लागू होंगे उसका तायुन भी सदर ही करेंगे, लेकिन बशर्ते के कश्मीरी हुकूमत की उससे मंजूरी होने के बाद ये सब कुछ होगा। नंबर 3, इस आर्टिकल में सदर को ये इख्तियार भी हासिल है कि वो इस आर्टिकल को जब चाहे खत्म कर दे, लेकिन सदर ये इख्तियार सिर्फ उस सूरत में इस्तेमाल करेगा जब कश्मीरी हुकूमत उसको मंजूर कर लेगी। ये था आर्टिकल 370 जो तफसील से आपके गोशगुजार मैंने कर दिया है। माज़ी सामीन, आर्टिकल 35A इसको समझने के लिए भी आपको 1953 में जाना पड़ेगा। 1953 में
اس وقت کے خود مختار حکمران شیخ محمد عبداللہ کی غیر آئینی معزولی کے بعد بھارتی وزیر اعظم جواہر لال نہرو کی سفارش پر صدارتی حکم نامے کے ذریعے آئین میں دفعہ 35A کو بھی شامل کیا گیا، جس کے مطابق بھارتی وفاق میں کشمیر کو واضح طور پر ایک علیحدہ ریاست کی حیثیت دی گئی۔ آرٹیکل 35A آرٹیکل 370 کی ہی طرح ایک مضبوط اور مکمل قانونی شکل ہے۔ فرق بس یہ ہے کہ 1949 میں بھارتی آئین میں آرٹیکل 370 کو عارضی انتقال اور خصوصی معاملات کے طور پر آئین میں شامل کیا گیا، جبکہ 1953 میں آرٹیکل 35A کو مکمل قانونی حیثیت دے کر بھارتی آئین میں شامل کر لیا گیا تھا۔ آرٹیکل 35A کہتا کیا ہے، اس کے متعلق بھی بس 2-4 باتیں آپ کی گوش گزار کروں گا۔ نمبر 1 تو کوئی بھی شخص آرٹیکل 35A کے تحت کے مطابق کوئی بھی شخص صرف اسی صورت میں جموں کشمیر کا شہری ہو سکتا ہے اگر وہ وہاں پیدا ہوا ہو۔ نمبر 2 کسی بھی دوسری ریاست کا شہری جموں کشمیر میں زمین جائیداد نہیں خرید سکتا۔ نمبر 3 کسی بھی دوسری ریاست کا شخص کشمیر میں سرکاری نوکری نہیں حاصل کر سکتا۔ نمبر 4 کوئی بھی دوسری ریاست کا شخص جموں کشمیر میں ووٹ کاسٹ نہیں کر سکتا۔ آرٹیکل 35A جموں کشمیر کے لوگوں کو مستقل شہریت کی ضمانت دیتا ہے، اور راجہ ہری سنگھ کے بھارت کے ساتھ ہونے والا الحاق بھی چیخ چیخ کر یہی پکار رہا تھا۔ معزز سامعین، بھارتی پارلیمنٹ نے آرٹیکل 35A کو ختم کر کے نہ صرف اس الحاق کی خلاف ورزی کی ہے جو راجہ ہری سنگھ نے بھارت کے ساتھ کیا، بلکہ بھارتی سابقہ حکومت کے اپنے ہی بنائے ہوئے قانون آرٹیکل 370 کی بھی نفی کرتی ہے۔ آرٹیکل 370 ہو یا آرٹیکل 35A، یہ دونوں آرٹیکل ایک دوسرے کے بغیر کچھ نہیں۔ کسی بھی ایک آرٹیکل کو ختم کر دیا جائے، دوسرا آرٹیکل اپنی موت خود ہی مر جائے گا، اور ایسا اب انڈین پارلیمنٹ کر چکی ہے۔ معزز، آپ نے کشمیر کے ماضی اور حال کو تفصیل سے جان لیا، اور اب کشمیر کے مستقبل پر روشنی ڈالنا چاہتا ہوں کہ آرٹیکل 35A کو ختم کر کے بھارت نے اپنے مذموم مقاصد عالمی دنیا کو بتا دیے ہیں۔ بھارت پوری طرح دنیا کے سامنے ایکسپوز ہو چکا ہے، جبکہ کشمیری عوام اور حکمرانوں کا کہنا ہے کہ بھارت کے اس عمل کے وجہ سے ان کے نزدیک کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے۔ کشمیر کا مستقبل میری نظر میں یہی ہو سکتا ہے کہ بھارت فلسطین کی کہانی کشمیر میں بھی دہرانا چاہتا ہے۔ بھارت کا مقصد یہ ہے کہ آرٹیکل 35A یا آرٹیکل 370 کو ختم کر کے بھارتیوں کو وہاں پر پراپرٹی خریدنے کی اجازت دی جائے، پھر وہاں پر انڈیا کے لوگوں کو سرکاری طور پر جاب آفر کی جائے اور شہریت دے کر ووٹ کا حق بھی دیا جائے۔ آسان زبان میں کشمیر میں ہندو آبادی میں اضافہ کیا جائے، کیونکہ انڈیا تب تک کشمیر حاصل نہیں کر سکتا جب تک ریفرنڈم کروا کر وہاں کی عوامی رائے میں بھارتی اکثریت حاصل نہیں کر لیتا۔ اور آرٹیکل 35A میں ترمیم ایک طرح کا طبل جنگ ہے جو بھارت نے بجا دیا ہے۔ اب اگر عالمی طاقتیں اس پر خاموش تماشائی بنی رہی تو اس کا مطلب یہی ہوگا کہ بھارت نے یہ کام امریکہ اور اسرائیل کے زیر سایہ ہی کیا ہے۔ پاکستان کو اس پر زبردست اقدامات اٹھانے چاہیے اور ایک جامع اور جارحانہ پالیسی اپنا کر عالمی طاقتوں کے سامنے کشمیری عوام کی بھرپور جنگ لڑنی چاہیے، اور پاکستانی عوام کو بھی ہر فورم پر مسئلہ کشمیر کو اجاگر کرتے رہنا چاہیے۔ معزز سامعین، عام لوگ یہ جان لیں کہ آرٹیکل 370 اور آرٹیکل 35A کی منسوخی سلامتی کونسل کی قراردادوں کی کھلم کھلا توہین ہے۔ اس آگ میں انڈیا ہی جلنے والا ہے اور انشاءاللہ جل بھی رہا ہے۔ جیسا کہ میں پہلے ذکر کر چکا ہوں کہ انڈیا اس عمل کے بعد دنیا کے سامنے پوری طرح ایکسپوز ہو کر رہ گیا ہے، اور
ایکسپوز ہو کر سرٹیفائیڈ قابض ملک بن چکا ہے۔ لہذا میں نے آپ کے سامنے مکمل تفصیلی طور پر مختصراً کشمیر کے حالات، مستقبل اور ماضی ذکر کر دیا۔ اب آگے فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ السلام علیکم۔